السلام علیکم ڈیئر ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ اور آج کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے آج۔ تو آج کا دن جو ہے وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کے آنے کی پیشن گوئی ایک راہب نے کی تھی، جو کہ ایک کرسچن نجومی تھا، اور اس نے آپ کے آنے کا پتہ دیا تھا، اور آپ کی خوبصورت ہستی جب اس دنیا میں تشریف لائی تو اس دن بھی ایک بہت خوبصورت سا دن تھا جس دن آپ پیدا ہوئے، اور بہت دنیا میں عجیب طرح کی چیزیں دیکھی گئیں، نور دیکھا گیا۔ اس دن کے حسن کو بیان کیا جاتا ہے جب آپ تشریف لائے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ سعادت بخشی کہ ایک تو آپ کو آخری نبی ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور دوسرا جو ہے ساری دنیا کو سنوارا دیکھا آپ نے آ کے۔ دنیا میں جو جہالت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بہت کام کیا۔ اور اس کے علاوہ میرا منہ ڈرائی ہو رہا ہے تو میں تھوڑا سا پانی پی لوں۔ ہم لوگ ابھی واپس آئے تھے، بہت گرمی ہے باہر، سورج جو ہے وہ پوری اپنی آبوتاب سے چمک رہا ہے۔ آج ہماری جو باس ہیں ان کے گھر میں میلاد تھا اور وہاں پہ ہمارے سارے پرانے کولیگز جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اس میلاد میں، اور ہم اس میلاد کی خوشی کو اکٹھے جب مناتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اس میلاد میں ہماری ملاقات بھی ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے، اور بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ ایونٹ تھا حضور پاک کی پیدائش کی خوشی میں۔ بہت مزہ آیا، بہت فریش ہو کر میں آئی ہوں، اور ابھی گھر پہنچی ہوں۔ آتے ہی میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بنا لیتی ہوں، کیونکہ پھر ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، پھر انسان لیٹ جاتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ کیمرے کے پاس آئے یا ویڈیو بنائے۔ اور میں تو جس حلیے میں جس حالت میں ہوتی ہوں، گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں، میں اپنا ماسک لگاتی ہوں اور میں ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دیتی ہوں، کیونکہ مجھے اتنا نہیں ہوتا کہ میں میک اپ کروں یا میک اپ وغیرہ کے بعد میں ویڈیو بناؤں۔ میری زیادہ تر ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت رف کنڈیشن میں ہوتی ہیں، جیسے میں بیٹھی ہوئی ہوں، لیٹی ہوئی ہوں، مجھے اچانک خیال آتا ہے کہ مجھے ویڈیو بنانی ہے تو میں آ کے بنا لیتی ہوں۔ اور کچھ اسپیشل موضوعات ہوتے ہیں اور میرا دل بہت چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ان پہ بات کروں، لیکن آج تو میں کیونکہ ایک اسپیشل تیاری کے ساتھ گئی تھی میلاد کے لیے، اور بہت فریش ہو کے واپس آئی ہوں۔ گرمی بھلے بہت زیادہ ہے کہ گاڑیوں کے اے سی تک جو ہیں وہ فلاپ ہو جاتے ہیں اتنی گرمی کو دیکھ کے۔ اور وہاں پہ ہم نے حضور پاک کی شان میں جو باتیں کہیں، جو میلاد پڑھنے والی تھی، انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ وہ کہ حضور پاک کا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی کا جو ٹاپک ہے وہ ہمیشہ ہی ہماری بکس کی زینت بنا رہا ہے اسلامیات میں، اور اپنی لائف میں ہم نے اپنے ماں باپ سے ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں، اور ہم اپنے نبی سے جو محبت ہے وہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے خون میں، ہمارے دودھ میں، ہماری ہر چیز میں شامل کی ہے۔ یعنی کہ ہماری جو ماؤں نے ہمیں دودھ پلایا ہے نا، وہ بھی حضور پاک کی محبت کی تاثیر ہے اس میں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان سے محبت ہماری ماؤں کی شخصیت کا خاصہ تھی، اور اب وہ ہماری شخصیت کا خاصہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں جتنے اندھیرے تھے، جتنی جہالت تھی، جو کہ اب پھر نظر آتی ہے، لیکن اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کے بعد کہ وہ اس جہالت کو ختم کرے گا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کی جہالت ختم کرنے کے لیے آخری نبی آئے، اور انہوں نے اپنی تمام خدمات سر انجام دیں، اور ہر طرح سے انہوں نے ورک کیا دنیا کے جہالت کو ختم کرنے کے لیے۔ اور جو پیغمبر نبی آیا انہوں نے ہم عام انسانوں کی نسبت بہت ٹف لائف گزاری ہے، کیونکہ انہیں ڈفرینٹ اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی حال ہمارے پیغمبر رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ انہوں نے انہوں نے دنیا میں بہت سی تکلیفیں، مصیبتیں اپنے ساتھ لیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے اللہ کا پیغام ہر صورت دنیا میں پہنچایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اور دنیا میں جو پیغام انہوں نے پہنچایا اس پیغام کو ہم لوگوں نے بالکل پس پش ڈال دیا ہے، اور ہم کسی بات پہ عمل نہیں کرتے جو ہمارے نبی نے ہمیں اچھی باتیں بتائیں۔
ہم لوگ اپنا ہی فلسفہ لے کر چلتے ہیں، ہم لوگ اپنی مرضی کا ہی دین بنا لیتے ہیں کہ نہیں دین میں آسانی ہے، دین میں ایسا ہے، دین میں ویسا ہے، ہم اپنی آسانیوں کو دیکھ کے اپنا دین بنا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں رسول پاک کی ذات کو، ان کی دین کو، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں ایک مشعل راہ بنا کے چلنا چاہیے، تاکہ وہ باتیں جو ہیں، وہ چیزیں جو ہیں، وہ ہماری لائف میں ایک اچھا رول ادا کر سکیں اور ہم ایک اچھے انسان بن سکیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حضور پاک کی سوانح حیات کا مطالعہ کریں، اور قرآن پاک کی جو کتاب ہے وہ دنیا میں یعنی کہ چوتھی اور آخری کتاب کے طور پر اس کا نزول ہوا تھا، اور حضور پاک کو یہ سعادت حاصل ہوئی تھی کہ قرآن پاک جو ہے وہ آپ پر اتارا گیا، بھلے کہ اس قرآن کے اس کلام کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ نے جو مشکلات برداشت کیں ان کا تو ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے نا۔ وہ ایسی مشکلات تھیں کہ جو اگر ہماری لائف میں آئیں تو شاید ہم تو اپنا دین بھی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں، اگر ہم اچھے مسلم نہیں ہیں، اچھے مسلمان نہیں ہیں اور ہمارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے تو آج کی اچھی بات یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی شان کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں انہیں اپنی زندگی میں ہر قدم پہ لے کے چلنا چاہیے، اور ہمیں ان کو اپنا آخری نبی ماننا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں تو ہمارا تو یہی اعتقاد ہے نا کہ آخری نبی حضور پاک ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں نے میلاد میں آج چند عورتوں کو الگ کمرے میں، جہاں سب لوگوں کو نماز کا بندوبست کیا گیا تھا، جہاں ہم گئے تھے، تو وہاں پہ میں نے چند عورتوں کو دیکھا جو باتیں کر رہی تھی کہ جی میلاد منانے کی کیا ضرورت ہے، میلاد بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو منایا جائے، یعنی کہ اللہ معافی دے، اللہ معافی دے۔ وہ اس طرح کا کفر بول رہی تھیں کہ مجھے حیرت بھی ہوئی، حد بھی ہوئی، تو پھر مجھے یہی لگا، میں نے کہا یار آپ پھر کیوں آئے ہو؟ اگر آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تو آپ اس پاک محفل کے قابل نہیں ہیں، آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا، اور اگر آپ آئے ہو تو کیوں آئے ہو کہ وہاں جو آپ کو جو دن کا لنچ بہترین قسم کا دیا جا رہا ہے کہ آپ اس لنچ کو انجوائے کرنے آئے ہو۔ تو یہ ہماری رسول پاک سے ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ محبت ہوتی ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جن کو نہیں آنا میلاد میں پلیز وہ نہ آئیں، اللہ تعالیٰ نے شاید ان کے لیے لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی بابرکت محفل میں آ کے اس کو ناپاک کریں اپنی سوچ کے ذریعے سے۔ خیر آج کے حوالے سے میرا یہی پیغام تھا، اور اب میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں، یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہوتا ہے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔